السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ 2 دن کی غیر حاضری کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بلوچستان میں ایک بار پھر حکومت کی تبدیلی، بیٹھکیں، سرمگوشیاں، یہ سب کچھ ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، کیا واقعی کوئی سیریس معاملہ ہے بلوچستان حکومت کا یا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا، اور اب تک کی اطلاعات کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے اور ویڈیو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ دیکھیں جی، میں تقریباً موجودہ حکومت کے بارے میں گزشتہ 6-7 مہینوں میں نے کئی پروگرام کیے ہیں، ویلاگز میں جو اطلاعات تھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک پھر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یار وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں بیٹھک لگ گیا ہے اور لوگ وہاں پہ جمع ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ذرا ہم نے بھی اپنے وہ جو سورسز وغیرہ ہیں، ذرائع ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو پتہ ہی چلا، دیکھیں اسلام آباد میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے بیٹے کی شاید شادی ہے، اس کا کوئی دعوتی ولیمہ ہوا تھا۔ اس میں بلوچستان کے بہت سارے سیاستدان، وزراء، سینیٹرز، وزیر اعلیٰ اور باقی ظاہر کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ مدعو تھے۔ وہاں پہ وہ میل ملاقات ہوئی، ملے جلے، کھانا کھایا، گپ شپ لگی۔ تو اس سے ایک تاثر لیا گیا کہ شاید یہ جو بلوچستان کے سیاستدان ہیں نا، وہ اسلام آباد میں جب پہنچتے ہیں، اور اس میں غلط بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کے جو مستقبل کا فیصلہ ہے وہ ہمیشہ اسلام آباد میں ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں جب یہ موجودہ حکومت بنی تھی تو اس کا بھی فیصلہ اسلام آباد میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے، وہ میرے خیال میں 18 کی جب باب بنا تھا، اس کا فیصلہ اسلام آباد میں نہیں ہوا تھا، اس کا فیصلہ کہیں اور ہوا تھا۔ 13 کو آپ چلے جائیں گے، اس کا بھی فیصلہ اسلام آباد میں مری میں ہوا تھا، 2.5 سال کا فارمولہ طے پایا تھا۔ تو جب بلوچستان کے سیاستدان اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو بلوچستان کے جو عوام ہیں یا سیاسی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، اور بلوچستان کا ریڈیو والے سے لے کر بیوروکریسی تک، ہم جیسے رپورٹرز سے لے کر عام لوگ سیاست پہ بڑا دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ جائیں ان سے بات کریں، آپ ہوٹل میں جائیں، کوئٹہ کے ہوٹلوں میں جائیں، بلوچستان کے کسی ہوٹل میں جائیں، لوگ چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، 80% 90% جو ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ سیاست، اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ باقی صوبوں میں آپ جائیں گے، لاہور، اسلام آباد میں جائیں، وہاں پہ حکومت پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہر ایک اپنا ایک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے موضوع ہوتے ہیں۔ لیکن بلوچستان میں موسٹلی جو لوگ ملتے ہیں آپس میں، ان کا جو پسند ترین جو مشغلہ ہے نا، کام ہے، وہ سیاست ہے، تو اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ جب سیاستدان گئے اسلام آباد بلوچستان کے، تو پھر یہ چمگوئیاں ہوئی۔ میں نے بڑے دیکھیں، ہم بات کرنے سے پہلے کم سے کم 2-4 لوگوں سے ایسے بات کرتے ہیں جن کے پاس اطلاعات ہوں، جو تھوڑی بہت آپ کو انفارمیشن دیتے ہوں، ان سے بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ اطلاعات کسی حد تک ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو موجودہ اسلام آباد میں جو سیاستدانوں کی جو بیٹھک ہے، اس پہ میں نے بھی 2-4 لوگوں سے، یار دوست ہیں، سلام دعا ہے، گپ شپ لگتی ہے، سیاستدان ہیں، تو ان سے میں نے رابطہ کیا۔ دیکھیں انہوں نے کہا، میں ان کی اطلاع کی بیس پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمن نے چند دن قبل بلوچستان حکومت کو ناکام حکومت قرار دیا۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں پشاور سے اسلام آباد تک میں ایک مارچ کر لوں گا۔ وہ کوئی مدارس کی رجسٹریشن وغیرہ پہ کوئی پتہ نہیں ہے، وہ 26ویں ترمیم میں کوئی شک موجود ہے، اس پہ سائن نہیں ہوا ہے وغیرہ، مولانا صاحب وہ بات کہہ رہے ہیں۔ مرکزی حکومت سے معاملہ ہے، 26ویں ترمیم ہے اور اس میں سائن نہیں ہوئے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس میں بلوچستان کو پھر بیچ میں لانا تھوڑا سا نا بندے کو، جو سیاسی لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا کلک کر جاتا ہے، اشارہ کوئی دے دیتا ہے کہ یار معاملہ کوئی اور چل رہا ہے، اس میں بلوچستان کو کیوں گھسیٹا گیا ہے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا صاحب جمعیت علماء اسلام کو بلوچستان حکومت دینے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جمعیت کے بڑے سینئر لوگوں سے پوچھا ہے، مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں کوئی 11 کے قریب ان کے اراکین ہیں، ان میں سے موسٹلی لوگ وہ جمعیت سے نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ
کہ وہ مولانا صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں سنجیدہ کیوں بنوں، جو لوگ میرے ہیں نہیں ان کے لیے حکومت میں لانے کے لیے ان کے لیے میں سنجیدگی سے ایفرٹ کیوں کروں. سمجھ گئے میری بات آپ؟ اگر جمعیت کے نظریاتی لوگ ہوتے اور 11 ان کی تعداد 11 ہوتی اور یہ سچویشن جو اب چل رہا ہے ایسی سچویشن چل رہی ہوتی تو کہیں نہ کہیں جمعیت یا مولانا فضل الرحمان صاحب مرکز میں لے دے کے شاید بلوچستان میں حکومت لینے کی کوشش کرتے. لیکن اب بالکل مولانا صاحب یکسو ہیں اس بارے میں کہ یار بلوچستان میں میرے لوگ ہیں نہیں تو اس کے لیے کوئی سنجیدگی کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں حکومت لے کے بھی دوں تو میرے ظاہر کہ وہ دائرہ وہ اختیار سے باہر چلے جائیں گے، اپنی من مرضی کے کر لیں گے، اور نام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اچھا یا برا کام جو بھی ہوگا وہ جمعیت کے کھاتے میں آئے گی. اور یہ نہ صرف مولانا صاحب بلکہ یہ جو آپ کی جمعیت کے جو سینئر لوگ ہیں نا بلوچستان سے، انہوں نے بھی مولانا کو یہ مشورہ دیا ہوا ہے. اب مولانا اس پہ سنجیدہ نہیں ہے، حالانکہ جمعیت علماء اسلام کے ایک رکن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی، اس کا باقاعدہ انٹرویو ہو چکا ہے. وہ بھی تقریباً اپنے تھرو بیٹھا ہوا ہے، اپنے تئیں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں مجھے کوئی فون کال آ جائے، جی آ جائیں. ٹھیک ہے، وہ معاملہ وہیں ٹپ کا ٹپ رہ گیا ہے. یہ ضرور ہے کہ مولانا صاحب نے ایک کوشش کی تھی کہ جمعیت نہیں بلکہ جمعیت کی سپورٹ سے صادق سنجرانی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. یہ ایک ٹائم پہ کوشش رہی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں صادق سنجرانی صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے تھے، یہ ایم پی ایس کو کانا شانہ کھلا رہے تھے، بلوچستان کے سینیٹرز کو مدعو کیا جا رہا تھا. پیپل پارٹی کے کچھ سینیٹر جو کوئٹہ آئے تھے ان کے لیے بھی کانا شانہ بنا کے ایک تو دعوت ان کا بڑا مشہور ہوا تھا، جو ہائی فائی کلاس کا جو ایک گانا کیا تھا، ایک بہترین گانا لش پش ٹائپ کا گانا، وہ تو بڑا سوشل میڈیا میں وائرل بھی ہوا تھا. وہ بھی اسی کا تسلسل تھا، وہ حکومت کی جو باتیں ہو رہی تھیں. تو اطلاع یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب کی جو ایفرٹ تھی وہ ایفرٹ شاید کامیاب نہیں ہو سکا. اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں باپ اتنا اس وقت کتنے ہیں، باپ کے میرے خیال میں 3 ہیں اس ٹائم ممبر، پہلے 5 تھے، 2 تو چلے گئے ہیں، ایک بھوتانی صاحب سردار صاحب چلے گئے ہیں، دوسرا اپنا لانگا صاحب چلے گئے ہیں، ابھی 3 بیچ میں رہ گئے ہیں. اور 3 کی عدد سے میرا نہیں خیال کہ بلکہ میرا کیا خیال وہ جو لاجک دیا گیا ہے مولانا صاحب کو کہ 3 عدد کے ایم پی ایز وہ کیسے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، جبکہ نون لیگ اس ٹائم سب سے بڑی پارٹی ہے بلوچستان میں پارلیمانی حوالے سے. 2nd نمبر پہ پیپل پارٹی ہے، 3rd نمبر پہ جمعیت ہے، پھر نیشنل پارٹی ہے، اس کے بعد ای این پی اور یہ اپنا باپ والے ہیں. تو کیسے بن سکتا ہے یار ایک بندہ 3 ایم پی ایس کے ساتھ بلوچستان کے 65 اراکین میں آ کے جو ہے حکومت کر لے. یہ جب مولانا صاحب نے کوشش کی تھی تو اس کو یہ ایک جواب مل گیا تھا، تو اس کے بعد مولانا صاحب خاموش ہو گئے. یہ ہے اب تک جمعیت کا اپڈیٹ کہ جمعیت کے ساتھ تک انٹرسٹ ہے حکومت میں آنے کی، مطلب حکومت لینے کی. جائے کہ جمعیت وزارت اعلیٰ کے لیے کوشش کرے، حکومت میں موجودہ جو آپ کا صوبائی حکومت کابینہ ہے اس میں بھی شامل ہونے کو تیار نہیں ہے. جمعیت تیار نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ بلوچستان کے ایم پی ایس کی بڑی خواہش ہے کہ جی ہم کابینہ کا حصہ بنیں، لیکن مولانا صاحب نہیں بن رہے. حکومت لینا تو الگ بات ہے. اب آتے ہیں جی نون لیگ. دیکھیں نون لیگ کا میں آپ کو شاید پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کا گورنر صاحب نے ایک بار انکشاف کیا تھا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے 2.5 سال کا فارمولہ طے ہوا ہے. 2 دن پہلے میں ایک بڑے اہم سیاستدان سے ملا جو پورے سسٹم کے اندر اس کی وہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے. ان سے میں نے بیٹھے ہوئے تھے نجی، ایک محفل تھی، گپ شپ لگ رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا جی حکومت کا کیا صورتحال ہے، کیا بن سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان
یہ ڈھائی سال کا کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں اس کے بقول۔ میں نے کہا کیسے، یہ جو گورنر صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر گئے، ان کے بقول جب گورنر صاحب نے وہ ایک بار بات کہی تھی، کیا اس کے بعد دوبارہ اس بات کو انہوں نے ریپیٹ کی ہے؟ کبھی نہیں کی ہے۔ جیسے ہی جو گورنر صاحب نے وہ بات کہی، وہ انکشاف کیا، تو اس کے بعد ان کو کہا گیا اس کی لیڈرشپ کی جانب سے، جی اس بارے میں آپ نے خاموش رہنا ہے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی اور سرفراز بگٹی جب وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اس کے فوری بعد نون لیگ کے جو آپ کے بلوچستان کے ہیں لوگ، یہ لوگ اپنی لیڈرشپ کے پاس چلے گئے، ان کو کہا کہ یار یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، ہم اکثریت میں اپنی حکومت پیپل پارٹی کو دی ہے، حالانکہ مرکز میں نون لیگ کا جو سہارا دیا ہے پیپل پارٹی نے دیا ہے۔ تو ظاہر اسی مجبوری میں نون لیگ نے بلوچستان میں پیپل پارٹی کو حکومت دی۔ تو نون لیگ نے اپنے صوبائی قیادت کو وربلی ایسے نا وہ ٹٹخانے کے ٹائپ میں کہا کہ یار آپ لوگ بے فکر رہیں، جا کے کام کریں، 2.5 سال کا فارمولہ ہے، اس کے بعد تم میں سے کسی نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں اس میں، بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس طرح کہ مری میں ہوا تھا، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان اس طرح کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ مجھے بڑے سینئر سیاستدان نے کہا، یہ ان کی اطلاع ہے۔ تو اس لیے خاموش ہو گئے، ایک تو خاموش ہو گئے ہیں، دوسرا یہ اپنے طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بنے۔ تو یہ نون لیگ کا جو نون لیگ کے ایک بندے کا بھی میں آپ کو بتا دوں ایک انٹرویو ہوا تھا، جو جمیر کی میں بات کر رہا ہوں نا، دونوں کا ہوا تھا۔ تو اس کو وہ بھی ابھی فی الحال سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی اس بندے میں بطور وزیر اعلیٰ اہلیت نہیں ہے، وہ نہیں چلا سکتا اس کو۔ اب ایک بندہ بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ظہور بلیدی صاحب پیپل پارٹی سے بھی ہیں، تو تبدیلی ہوئے گی، فلانا ہوگا۔ دیکھیں میں اس پورے پیریڈ میں کہہ رہا ہوں 7 مہینوں کے، کہ ظہور صاحب بلیدی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہ پہلے بنے نہ اب بنیں گے، آگے مجھے نہیں پتہ۔ اس ٹینیور میں تو اس کے بننے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں۔ تو ظہور صاحب تو آؤٹ ہیں میری اطلاعات کے مطابق۔ اب سرفراز بگٹی کی جگہ الٹرنیٹ کون آ سکتا ہے؟ وہ بھی پیپل پارٹی کے اندر سے، سمجھ گئے؟ اس ٹائم کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے سرفراز بگٹی کا، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ الٹرنیٹ جس پہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپل پارٹی دونوں کا اتفاق ہو۔ ممکن ہے کہ کہیں پہ پیپل پارٹی کا اتفاق ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ علی حسن زہری صاحب جو ٹرسٹ وردی ہیں اور بڑا اعتماد کا بندہ ہیں زرداری صاحب کے، ان کی ابھی تک جو صوبائی سیٹ ہے وہ ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا کوئی موقع ہے، شاید چانس ملے، لیکن مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ ابھی تک ایک بندے کے سیٹ کے لیے نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کو وزارت اعلیٰ کی این او سی کیسے مل سکتی ہے؟ وہ بھی ان کا بھی کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ظہور بلیدی صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس سچویشن میں، آج کے حالات میں سرفراز بگٹی کا ریپلیسمنٹ ہو۔ تو تمام باتوں کا ایک مختصر اگر ہم اس کا مطلب نکالیں، جو مجھے لگ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ فی الحال ماضی قریب میں موجودہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا کوئی جو امکانات پہلے موجود تھے بھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ امکانات تھے شاید آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے یا 10-15 دن پہلے تک امکانات پہ غور کیا جا رہا تھا۔ وہ جو امکانات پہ غور ہو رہا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ سلو پڑ رہا ہے، کم پڑ رہا ہے، وہ امکانات بھی کم پڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں۔
ایک دن گوادر میں، اگلے دن کراچی میں ہیں، تو اسلام آباد سے کوئٹہ، مطلب وہ پنکھے کی طرح ایسے گول دائرے میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ یار تھوڑا اپنا جو کارکردگی بہتر کریں، یہ باتوں پہ زیادہ ڈائلاگ بازی جو ہوتی ہے، یا اس طرح جو بڑے وہ اب جو ڈیلیور کر جو ایکسپریس کرتے ہیں باتیں، جو جس لہجے میں آپ بات کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا دھیان دیں، اس کو تھوڑا سا نرم رکھیں، اور اب تھوڑا سا اپنا کام میں بہتری لائیں۔ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا یہ ہفتہ 10 دن آپ دیکھیں گے نا، وزیر اعلیٰ صاحب کا ٹون بھی بدل گیا ہے، وہ موومنٹ زیادہ کر رہے ہیں، باتوں پہ تھوڑا سا کم دھیان دے رہے ہیں، پہلے باتیں زیادہ ہو رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں، چیک کریں گزشتہ ایک ہفتے کا ریکارڈ، وزیر صاحب وہ پہلے والا سرفراز بگٹی نہیں ہے کہ ایگریسو اسپیچ کیجیے، یہ کریں، نہیں کر رہے ہیں وہ، ابھی وہ بھی ان کو بھی بتا دیا گیا کہ جی تھوڑا نا اپنے کام پہ دھیان دیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ وزیر صاحب کو کہا گیا ہے کہ یہ خامیاں ہیں، ان کو دور کریں اور کام پہ دھیان دیں اور کارکردگی پہ دھیان دیں، کارکردگی آپ کی بہتر ہوگی تو آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں، کارکردگی دکھانا ہے تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس پہ ابھی انہوں نے اپنا فوکس کیا ہوا ہے۔ یہ پریس کانفرنس یا میڈیا میں آ کے بڑے مطلب وہ بھڑکاؤ ٹائپ کے جو اسپیچ یا وہ انہوں نے بند کر دیا ہے، ایگریسو اسپیچز بند کر دیے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ٹمپریری ہو یا مجھے نہیں پتہ، لیکن فی الحال وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا جو ہوا چل رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ فی الحال وزیر اعلیٰ صاحب اپنے ہاؤس میں سیف ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔